مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ الحمدللہ ہم شعبان المعظم کے مبارک مہینے سے گزر رہے ہیں. اس میں بڑی مبارک رات آتی ہے شب برات، اور اسی طرح شعبان المعظم کے بعد الحمدللہ رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے. اس سلسلے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نا علمی اور کم علمی کے باعث ہم عبادتوں سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جس دن ہمیں روزہ رکھنا ہو اس دن ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ اپنی تھوڑی سی سستی کے باعث ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاند جو ہے جب اعلان ہو گیا، کسی کمیٹی نے اعلان کر دیا تو اس کے حساب سے وہ چاند ہو گیا. لیکن ہم نے کبھی اس کی ڈیٹیل میں جانے کی کوشش نہیں کی کہ چاند دیکھنے کی کیا شرائط ہوتی ہیں، چاند کو دیکھنا کیوں ضروری ہے، احادیث مبارکہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں. تو الحمدللہ اس سلسلے میں میم ٹی وی نے آپ کے لیے ایک بڑا معلوماتی پروگرام جو مرتب کیا ہے، اسے آپ غور سے سنیں اور اس کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کریں. الحمدللہ آج ہمارے ساتھ دنیا اسلام کی نامور شخصیت اور رویت ہلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ کے چیئرمین جناب علامہ مفتی قمر الحسن بستوی صاحب موجود ہیں. ہم ان سے انشاءاللہ چاند کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے اور ان کی رہنمائی حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی کمیٹی ہے رویت ہلال کمیٹی پچھلے کئی سالوں سے نارتھ امریکہ میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہے، اور ان کے ساتھ کئی مساجد الحاق میں ہیں، کئی ممبرز ہیں ان کے. تو انشاءاللہ ہم اس پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، اور اس پروگرام میں ہم علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت، سب سے پہلے تو میں آپ کو میم ٹی وی میں اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی اس مصروفیت میں میرے علم ہے کہ الحمدللہ آپ کافی بیزی رہتے ہیں دین کے کاموں میں، اس کے باوجود آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے یہ وقت نکالا، ہم اس کے لیے آپ کے مشکور ہیں. سب سے پہلے تو حضرت یہ چاند کا سلسلہ ہے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے علم میں بھی ہے کہ 2 بار عید ہو جاتی ہے، 2 بار رمضان میں چاند کے مسئلے ہوتے ہیں، کئی بار تو چاند کافی دور یعنی کہ کافی دیر کے بعد نظر آتا ہے. اس سلسلے میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی جو رویت ہلال کمیٹی ہے، آپ نے جو پچھلے کئی سال پہلے الحمدللہ اس کا انعقاد کیا تھا، اس کے کیا اغراض و مقاصد تھے اور اس کو آپ کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں محب گرامی عزیزم جناب عبدالقادر ورن صاحب کو میم ٹی وی کے اجرا پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. شکریہ، جزاک اللہ. اور ماشاءاللہ ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں رہتے ہیں دین کے کام میں لگے رہتے ہیں. ہیوسٹن میں تھے تو یہاں بھی اپنے فرائض انجام دیتے تھے، وہاں کینیڈا ٹورنٹو پہنچے تو ماشاءاللہ وہاں بھی مسجد قائم کی. اللہ ان کو حوصلہ عطا فرمائے اور دین کا یہ کام لیتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. صدق اللہ العظیم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. صلاۃ وسلام علیک سیدی یا رسول اللہ. جناب عبدالقادر صاحب نے سوال کیا ہے ہماری رویت ہلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ کے حوالے سے. میں ذرا بریفلی اس پر تھوڑی سی روشنی ڈال دوں کہ وہ کیا ریزن تھے جس کی بنیاد پر
رویت ہلال کمیٹی آف نارتھ امریکہ کو بنانا پڑا اور اس کی بنیاد رکھی گئی. واقعہ یہ ہے کہ 1999 کے موقع پر نارتھ امریکہ کی سب سے عظیم الشان مرکزی کمیٹی النور مسجد میں عظمت مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد 2 روزہ ہوا تھا. اس میں الحمدللہ عالم اسلام کی قداور شخصیتیں موجود تھیں. تاج الشریعہ مفتی اعظم ہند علامہ محمد اختر رضا خان ازہری مدد العالی، مفکر اسلام علامہ قمر الزمان صاحب قبلہ، اور عالم نبیل علامہ بدر القادری، اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے قرب و جوار کے تقریباً 1 درجن علماء کرام تھے. ماشاءاللہ. مسئلہ یہ آیا کہ یہاں پہ رویت ہلال کے حوالے سے بڑے مسائل پیدا ہوئے. میں 92 میں یہاں آیا جب، تو چاند کے تعلق سے اس کے ثبوت کی فراہمی کے لیے رات بھر مجھے تلاش کرنا پڑتا تھا. کسی شخص نے کہا کہ فلاں جگہ چاند دیکھا گیا ہے، وہاں ہم نے فون کیا، معلوم ہوا نہیں فلاں جگہ دیکھا گیا ہے، وہاں فون کیا، معلوم ہوا فلاں جگہ دیکھا گیا ہے. لے دے کر کے بات پہنچتی تھی کہاں پر کہ سعودی عربیہ نے اعلان کر دیا. تو ایک افواہ ہوتی تھی، غوغا ہوتا تھا، اسی کے اوپر لوگ عمل کرتے تھے. بڑے مسائل سے گزرنا پڑتا تھا. اب اس میں شرعی تقاضوں کا پورا کرنا بہت ہی مشکل تھا ہمارے. تو علماء نے پھر اس عظمت مصطفیٰ کانفرنس پر علامہ اختر رضا خان ازہری اور علامہ قمر الزمان علامہ بدر القادری کے سامنے یہ معروضہ پیش کیا. تو ان حضرات نے یہ ذمہ داری میرے سر دے دی اور مجھے کہا کہ تمہیں اس کو نبھانا ہے. حالانکہ میری اندر اس کی صلاحیت نہیں تھی، لیکن بہرحال بڑے جب کوئی کام دیتے ہیں تو رب کریم کی طرف سے وہ عطائیں بھی ہو جایا کرتی ہیں. بے شک. بہرحال تو وہ کمیٹی فارم ہو گئی اور یونائٹڈ اسٹیٹ کے ماشاءاللہ اچھے علماء اس کے معاون بن گئے. پھر اس میں مزید امپرومنٹ ہوتا رہا. میں چیئرمین مجھ کو بنا دیا گیا، چیف قاضی مفتی عبد القادری صاحب کو نائب قاضی بنا دیا گیا اور دیگر علماء کو. پھر اس کے بعد اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہا. انڈو پاک کے علماء تشریف لاتے رہے. مفتی منیب الرحمان صاحب ہماری کمیٹی کے سرپرستوں میں سے ہے. علامہ شاہ تراب الحق صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہماری کمیٹی کے سرپرستوں میں سے تھے. بہرحال پھر اس کو ہم نے اور بھی آگے بڑھایا. اب اس میں اس وقت کئی شعبے ہماری کمیٹی میں ہو گئے ہیں. ایک ہے ایکشن کمیٹی، اس کے افراد الگ ہیں، اور ایک ہے فیصل بورڈ، اس کے علماء الگ ہیں. اس میں کون کون سے لوگ ہیں؟ مفتی احمد القادری صاحب ہیں، علامہ مولانا کاشف مدنی صاحب ہیں، علامہ زرقانی صاحب ہیں، علامہ سید رسول قدسی صاحب ہیں. اس طرح سے اور دیگر لوگ ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ حضرات جو ہے اس بورڈ کے تحت تحقیق کرتے ہیں. ایکشن کمیٹی فوراً متحرک ہو جاتی ہے اور یہ نوجوانوں کا گروپ پورا ہے، نوجوانوں کا، اور یہ سارے کے سارے الحمدللہ رضاکارانہ کام کر رہے ہیں. اللہ ان کو اجر عظیم فرمائے. آمین. جو ہی چاند کے تعلق سے پہلے تو چاند کی رویت سے پہلے وہ متحرک ہو جاتے ہیں، ویب سائٹ، فیس بک، ٹویٹر کے اوپر لگ جاتے ہیں. جہاں کہیں بھی اطلاع ملتی ہے وہاں فوراً لگ جاتے ہیں تاکہ شرعی تقاضا پورا کیا جائے. اور اس کے بعد پھر جو ہی شرعی تقاضا پورا ہوتا ہے تو ہماری ویب سائٹ ہے مون ہاٹ لائن، اس پر فون ڈال دیا جاتا ہے اور ہمارا 800 فری نمبر ہے جو ہے اس پر بھی ڈال دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے نارتھ امریکہ، ساؤتھ امریکہ اور کینیڈا اس سے تینوں متعلق ہو چکے ہیں. سبحان اللہ. واقعہ یہ تھا کہ جو شریعت کا تقاضا ہے وہ کہیں پورا نہیں کیا جا رہا تھا. میں آپ کو ایک مثال دے کر کے سمجھاؤں. جی حضرت. یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ویب سائٹ ہیں اور کمیٹیاں ہیں نارتھ امریکہ کے اندر اور ساؤتھ امریکہ کے بھی اور یہاں کینیڈا کے اندر بھی. لیکن اصل میں ان کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ لوگ کرتے کیا ہے کہ کہیں سے بھی یہ بات پتا چل گئی کہ فلاں جگہ چاند دیکھا گیا ہے، بس اتنے کو وہ اپنے ویب سائٹ پر ڈال دیا کرتے ہیں.
یہ شریعت کے نزدیک ناکافی ہے. جی کیوں ناکافی ہے؟ اس لیے کہ حدیث پاک کے اصولوں کے مطابق اور فقہائے کرام کے اصولوں کے مطابق یہ بات پوری نہیں ہو پاتی ہے. جو طریقہ کار شریعت نے متعین کیا ہے وہ الگ ہے، اور اتنے سے اس کا کبھی ثبوت نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کی تحقیق ہو سکتی، نہ اس کی ثقافت بن سکتی ہے. طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ثبوت چاند کے لیے جو شریعت نے اصول مقرر فرمائے ہیں وہ یہ ہے کہ نمبر 1 اکمال عدت، یعنی مہینے کے دن کا 30 دن کا پورا ہو جانا. جب 30 دن پورا ہو گیا تو یہ مہینہ مکمل ہو چکا ہے. نمبر 2 رویت، یعنی چاند کا دیکھنا، چاند نظر دیکھا جائے آنکھوں سے، اور یہ 29 کی بات ہو رہی ہے. کسی بھی مہینے کا 29 تاریخ کا چاند جو ہوتا ہے وہی محل اختلاف بنتا ہے، اور اسی پر اختلاف کی بنیادیں پیدا ہو جائیں گی. تیسری بات یہ ہے شہادت، کہ کسی نے چاند دیکھا ہو اور اس سے اس کی گواہی لی جائے. پھر اس کے بعد کیا آتا ہے شہادت علی الشہادہ، گواہی دی ہوئی کے اوپر پھر گواہی آ کر کے کوئی دے دے. اس کے بعد پھر بات آتی ہے شہادت القاضی، قاضی کے پاس گواہی دی جائے. اس کے بعد پھر بات آتی ہے کتاب قاضی القاضی، اور اخیر میں جو ہوتا ہے استفادہ ہوتا ہے. یہ اصول بنائے ہیں فقہاء نے، اور باقاعدہ فقہائے احناف کی کتابوں میں یہ باقاعدہ منضبط طریقے سے مذکور ہے. اب اس میں اکمال عدت کو چھوڑنے کے بعد جتنی بھی بحثیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ساری کی ساری رویت پر ڈیپینڈ کر رہی ہے، کیونکہ رویت ہی فاؤنڈیشن ہے. چاہے شہادت ہو، شہادت الشہادہ ہو، کتاب قاضی القاضی ہو، استفادہ ہو، ان سب کا جو ہدف ہے، ان سب کی جو بنیاد ہے وہ بنیاد رویت ہے، یعنی چاند کا دیکھنا. اب اس کو آپ حدیث پاک سے لیجیے. قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج. یہ رسول تم سے لوگ چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو تم کہہ دو کہ لوگوں کے اوقات بتانے کے لیے اور حج کے بتانے کے لیے. اچھا صاحب، اب اس آیت کریمہ کی تشریح و توضیح حدیث پاک جو مذکور ہوئی صحاح کے اندر، بخاری نے بھی نقل کیا ہے، مسلم نے بھی، ترمذی نے بھی، ابو داؤد نے بھی، اور اس کے علاوہ سنن اور مسانید وغیرہ کے اندر بھی یہ روایت نقل فرمائی گئی ہے. روایت ہے کہ عن ابن شهاب اخبرني سالم ان ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. یہ روایت بخاری نے کی ہے. حضرت ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے سالم نے خبر دی اس بات پر کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور فرماتے تھے جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب چاند کو دیکھو تو افطار کرو. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ، لیکن جب وہ چھپا دیا جائے یا چھپ جائے تو اس کی مقدار کو یعنی 30 دن کو پورا کرو. اس حدیث کو اور بھی طرق سے بیان فرمایا گیا ہے. چنانچہ ایک جگہ آیا ہوا ہے فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ ثَلَاثِينَ، تو اس کی 30 دن کی مدت کو پوری کرو. اب آپ دیکھیں فَإِنْ غُمَّ، بخاری کی روایت میں آیا ہے فَإِنْ غُبِيَ، اور بھی الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہورائزن پر چاند موجود ہے لیکن کسی وجہ سے وہ دیکھے جانے کے لائق نہیں ہے، غبار ہو گیا ہے، کلاؤڈی ہے، یا یہ کہ کوئی اور شکل پیدا ہو گئی ہے. تو ایسی صورت میں ہورائزن پر چاند موجود ہے لیکن دیکھا نہیں جا رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چاند کی موجودگی کو قبول نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ
فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30 اس 30 کو پورا کر لو. تو یہ حدیث اتنی صحیح ہے، اتنی اتھینٹک حدیث ہے، یہ جائز بات. امام بخاری اس کو نقل فرمائیں اس پر شبہ کیا ہو سکتا ہے؟ امام مسلم جس کو کہیں گے، امام ترمذی جس کو کہیں گے، اس کو کون شبہ کی نگاہ سے دیکھ سکتا ہے؟ بہرحال بے شک. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اس کا فیصلہ فرما دیا کہ ہورائزن پر چاند موجود ہو، لیکن اگر کسی وجہ سے تم دیکھ نہیں سکتے ہو تو اس چاند کو تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اب ایک دن اور جس مہینے میں ہو اس مہینے کو بڑھا کر کے 30 کا پورا کرو. اب یہاں جو بات بگڑتی وہ یہ بگڑتی ہے کہ بعض حضرات کیلنڈر کو، بعض حضرات ایسٹرونومی کو، علم التوقیت کو لے لیتے ہیں کہ جب ہورائزن پر چاند آ گیا تو اب مہینہ شروع ہو گیا. اللہ کے رسول نے اس کو ریفیوز کر دیا ہے. اب آپ سمجھیں چاند کا اسٹیج کتنا ہوتا ہے؟ چاند کا 3 اسٹیج ہوتا ہے. پہلا اسٹیج یہ ہے کہ چاند ایک ایسی منزل پر ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اس پر اتنا غالب آ جاتی ہے کہ وہ چاند کو چھپا لیتا ہے. ایسی مدت کو محاق بولتے ہیں، انسین ٹائم بولتے ہیں اس کو. ہورائزن پر چاند موجود ہے لیکن سورج کی روشنی کے غلبے کی بنیاد پر وہ چاند نظر آنے کے قابل نہیں ہے. پھر اس کے بعد ان کے درمیان جب فاصلہ بڑھا تو فاصلہ بڑھنے کے بعد اب ایک منزل ایسی آئی کہ چاند نظر آنے کے قابل ہو گیا. یہ دوسری منزل تھی. ہورائزن پر چاند موجود ہے، نظر آنے کے لائق بھی ہو چکا ہے، مگر نظر نہیں آ پا رہا ہے غبار کی وجہ سے، بادل کی وجہ سے، فاگی ہونے کی وجہ سے، کسی بھی صورت سے. تو شریعت اس کو قبول نہیں کرے گی. شریعت کھلی ہوئی آنکھ سے دیکھنے کی قائل ہے، اور یہی حدیث پاک کا مطمع نظر ہے. اب جو اختلاف پیدا ہوا، مسئلہ میں بتاؤں، یہاں پہ ایک اور بات دماغ میں آ گئی، وہ یہ ہے کہ چاند کا مسئلہ دراصل یہ منصوص مسئلہ ہے. یہ کوئی قیاسی مسئلہ نہیں ہے کہ اس میں آدمی قیاس کو لگائے کہ نہیں ایسے نہیں ایسا، ایسے نہیں ایسا. نہیں، منصوص مسائل میں قیاس کی گنجائش رہتی ہی نہیں ہے. قرآن و حدیث سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس کو منصوص بولتے ہیں. تو جب مسئلہ منصوص ہے تو اس میں اب عقل لگانے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی کہ صاحب نہیں ہورائزن پر جا آ گیا تو ہم کو مان لینا چاہیے. نہیں، اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ تم دیکھو، جب دیکھو تب جا کر کے مہینہ کاؤنٹ ہوگا، ادروائز کاؤنٹ نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ سب ساری شکلیں تھیں. ہمارا طریقہ کار یہی الحمدللہ رب العالمین ہے کہ ہم اس کو بہت تحقیق کرتے ہیں. پہلے ہم اپنا طریقہ کار پہلے سمجھا دیں آپ کو کہ ہم کیسے اس مسئلے کو قبول کرتے ہیں، تاکہ عوام کے درمیان ایک بات یہاں پہ اور چلتے چلتے کروں میں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ فون پر گواہی، تو معاف کیجیے گا، فون پر کوئی گواہی نہ قبول ہوتی نہ لی جاتی ہے. شہادت کہتے ہی ہیں کہ مشافہہ سامنے ہو کر کے گواہی دینے کا نام شہادت ہے. ماشاءاللہ. حدیث پاک میں اس سلسلے میں ارشاد فرمایا گیا، دیکھیں حدیث پاک ہے یہ، ابو داؤد شریف اور ترمذی وغیرہ نے بھی نقل کیا، نسائی نے بھی نقل کیا اس کو. ابن عباس کی روایت ہے، قال جاء اعرابی الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی رأيت الهلال. قال الحسن في حدیث یعنی رمضان. قال اتشهد ان لا الہ الا اللہ؟ قال نعم. قال اتشهد ان محمد رسول اللہ؟ قال نعم. قال یا بلال اذن في الناس فليصوموا غدا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، ایک اعرابی ایک دیہات سے ایک صاحب ایک تشریف لائے حضور کے پاس، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو چاند دیکھا ہے. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ ان کی مراد تھی کہ رمضان کا چاند دیکھا ہے. حضور فرماتے ہیں کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کہا ہاں. کہا اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نے؟ کہا ہاں. ارشاد فرمایا اے بلال اب لوگوں میں اعلان کر دو کہ کل وہ روزہ رکھیں گے. یہ گواہی کا طریقہ ہے. صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، اس گواہی کو حضور قبول فرماتے ہیں، پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ بلال تم جا کر کے لوگوں کے درمیان اعلان کرو. اب یہاں ٹیلی فونک صورتحال پیدا ہو گئی ہے، کہیں بھی ذرا سی بات اڑی اور فوراً کیا ہوتا ہے، وہ چاند کی گواہی آ گئی، صاحب فون پر ہم نے لے لیا ہے. یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اتنی باتیں اس میں اڑتی اڑتی پڑتی ہوتے ہیں
اور لوگ اس کو مان کر کے اپنی عبادتوں کو تباہ کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ جو رمضان المبارک یا عید یا بقرعید وغیرہ کے چاند ہیں، ان کا تعلق صرف چاند ہی سے نہیں ہے، ان کا تعلق عبادات سے ہے۔ اور اگر افواہ پر، غوغا پر اس طرح سے عمل کر کے اپنی عبادتوں کو تباہ کر دیا جائے گا تو پھر قیامت کے دن بڑا نقصان، بڑا گھاٹا ہوگا۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس اتھینٹک ذرائع کو قبول فرمائیں جس سے آپ کی عبادتیں ضائع نہ ہونے پائیں۔ جی حضرت۔ تو ایک بات اور یہاں پہ بھی، وہ بھی اسی سے موضوع سے متعلق ہے، ذرا عرض کر دوں۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ اذا رأیتموہ، ذرا سمجھنے کی بات ہے، تھوڑی سی یہ فنی گفتگو ہو گئی ہے یہ، کہ جب تم اذا رأیتموہ، جب تم چاند دیکھو، تو انہوں نے کہا کہ رأیتا کا مطلب یہ مطلب یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ جب تمہیں گمان ہو جائے کہ چاند افق پر موجود ہو گیا ہے تو مہینہ تسلیم کرو۔ یہاں میں فنی گفتگو کر رہا ہوں، تھوڑی سی جی جی قواعد کی گفتگو ہر بھی اعتبار سے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گفتگو فرمائی گئی ہے، یہ دراصل عربی قواعد کے اعتبار سے بالکل ہی ناقابل قبول ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رأیتو جو ہے یہ عربی کے گرامر کے اعتبار سے اس کو افعال قلوب کہتے ہیں۔ افعال قلوب جو ہوتے ہیں یہ دو مفعول چاہتے ہیں۔ جب دو مفعول ہوں گے تو اس کا ترجمہ گمان کرنے کا لیا جا سکتا ہے، مگر جب اس میں ایک مفعول مذکور ہو تو اس وقت اس کا ترجمہ ظننتو یعنی گمان کرنا یا حسبتو کا معنی لینا بالکل ہی غلط ہے۔ چنانچہ عربی زبان کی مشہور ترین لغت ہے لسان العرب، اس کے اندر لکھا ہوا ہے الرؤیت رأى الرؤیت بالعین اتعدی الى مفعول واحد۔ کیا مطلب؟ رأى دیکھا اس نے، یہ مشتق ہے رؤیت سے، دیکھنے کے معنی میں، اور یہ ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ تو جب رأى کا معنی دیکھنا لیا جائے گا تو اس کا ایک ہی مفعول ہوگا۔ اور حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا گیا ہے رأیتموہ، ایک ہی مفعول ہے، تو یہاں اب آنکھ سے دیکھنا مراد ہوگا۔ جب تک آنکھ سے چاند نظر نہیں آئے گا، نہیں دیکھا جائے گا، اس وقت تک اس مہینے کا ثبوت نہیں ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ سب ساری باتیں، تو یہ اغراض و مقاصد تھی۔ اسی بنیاد پر الحمدللہ رب العالمین رویت ہلال کمیٹی فارم کی گئی۔ اس کے بہت سارے فالورز ہیں، نارتھ امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، اور ساؤتھ امریکہ میں بھی۔ تو مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ آمین۔ حضرت یہی پر آپ ہی کی گفتگو سے ایک اور سوال سامنے آتا ہے افق ہورائزن کے سلسلے میں۔ ہورائزن کے سلسلے میں اس کو متعین کرنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ اگر جیسے ابھی شب برات کا جو سلسلہ ہو رہا تھا اس میں جو چاند تھا وہ کیلیفورنیا میں نظر آیا، اور کیلیفورنیا جو ہے ہمارے ٹائم کے حساب سے، آپ کے ٹائم سے حساب سے تقریباً 2-3 گھنٹے پیچھے، ہمارے حساب سے 3 گھنٹے ہے، اور وہاں پر اگر مغرب ہوتی ہے تو ہمارے یہاں تقریباً رات کے 11 بج رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح یہاں کی جو ہلال کمیٹی، لوکل کمیٹی ہے، اس نے کیلیفورنیا اور اس طرح کے جتنے پیچھے والے آورز والے وہ ہیں سٹی اسٹیٹ، اس کو اپنے ہورائزن سے الگ کر دیا کہ بولا ہم اس سے اب نہیں کر سکتے۔ تو آپ اس سلسلے میں کیا جو فرماتے ہیں کہ ہورائزن میں کن کو شامل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ احناف کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے، یعنی ڈفرینسز آف ہورائزن، یہ فقہ حنفی احناف کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ میں آپ کو جو ہے در مختار کی پوری عبارت پڑھ کے سنا دوں۔ واختلاف المطالع غیر معتبر علی ظاہر المذاہب وعلی اکثر المشائخ وعلیہ الفتوی
فيلزم أهل المشرق برؤية أهل المغرب إذا ثبت عندهم رؤية أولئك بطريق موجب كما مر. کہہ رہے ہیں کہ حنفیوں کے نزدیک مذہب ظاہر پر اکثر مشائخ کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ دیا جاتا ہے. تو مشرق والوں کے لیے مغرب والوں کی رؤیت لازم ہو جائے گی. یعنی اگر اہل مشرق میں سے کہیں چاند نظر آ جائے اور مغرب تک اس کا وہ طریقہ کار جس طریقہ کار سے شرعی ثبوت کو قبول کیا جاتا ہے موصول ہو جائے، تو چاہے آسٹریلیا میں چاند دیکھ لیا گیا ہو، بھلے وہاں 18 گھنٹے کا 16 گھنٹے کا فرق پڑ رہا ہے، لیکن امریکہ والوں کے لیے وہ چاند قابل قبول ہو جائے گا. مگر بات یہی ہے، بات کیا ہے کہ جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کو، وہ طریقہ کار میں نے ابھی عرض کر دیا کہ کیا ہے، وہ رؤیت، شہادت، شہادت الشہادہ، کتاب قاضی القاضی، یا پھر اخیر میں چل کر کے استفاضہ. ان میں سے کوئی ایک ذریعہ ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ کہیں سے فون کر کے کہہ دیا گیا کہ صاحب چاند ہو گیا ہے اور اس کو فوراً اعلان کر دیا جائے. تو اہل احناف کے نزدیک اختلاف مطالع معتبر نہیں. اس لیے اگر کہیں سے بھی معتبر ذرائع سے ثقافت کے ساتھ اس کا حصول ہو جا رہا ہے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. اسی میں بھلائی ہے. اب رہ گیا یہ کہ آپ کے یہاں سے 3 گھنٹے کا، ہمارے یہاں سے 2 گھنٹے کا فرق ہے اس کا کیلیفورنیا کا، اور آگے چلے جائیے آپ کے وینکوور کا بھی وہی ہورائزن پڑ جاتا ہے. بہرحال تو ایسی صورت میں اگر وہ ذرائع موجود ہیں تو ان ذرائع کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے عوام کے درمیان فائدہ ہے اور عوام کو اس کی سہولت فراہم ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی شخص ان ذرائع کو استعمال کیے بغیر ایسی اعلان کر دے تو اس پر عمل نہ کیا جائے. اس سلسلے میں ہورائزن کی کوئی قید حنفیوں کے نزدیک بیان نہیں فرمائی گئی. ہاں بعض دوسرے ائمہ کے نزدیک، امام شافعی وغیرہ کے نزدیک ہے، وہ جو ہے اختلاف مطالع کے اعتبار کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی بڑی قیدیں لگائی گئی ہیں. کچھ نے 30 کلومیٹر کا رکھا ہے، کچھ نے 50 کا رکھا ہے، کچھ نے میل، کچھ نے 60 میل کا رکھا ہے. اتنے دور کا ایک مطلع ہوا کرتا ہے تو اس سے تنگی پیدا ہو جائے. اس بنیاد پر جو مطالع پھیلے ہوں، ذرائع موصول ہوں، تو اس سے عوام کے درمیان سہولت پیدا ہوتی. یہی مثال لے لیجیے آپ کیلیفورنیا والی. اگر یہ صورت حال نہ ہوتی اور مقامی مطالع ہی کا صرف اعتبار کیا جاتا تو اس سے اس چاند کا ثبوت نہیں ہو سکتا. تو ہماری تاریخ جو ہے وہ آگے اور پیچھے ہو سکتی تھی. اسی طرح سے اگر اس اختلاف مطالع کا اعتبار نہ کیا جائے اور مقامی مطالع کا، مقامی ہورائزن کا اعتبار کیا جائے، تو مثال کے طور پر کیلیفورنیا میں چاند نظر آ گیا، وہاں روزہ رکھا اور آپ نے نہیں روزہ رکھا، تو ایک ہی ملک کے اندر اختلاف پیدا ہو. تو یہ عوام کی فلاح اور اس کی بھلائی کے لیے، اس کی آسانی کے لیے یہ اختلاف مطالع کا مسئلہ یہاں سے ختم کر دیا گیا ہے. دوسرے ائمہ کے نزدیک ہے جو جہاں پہ جس کو جس اعتبار سے مناسب معلوم ہو، فقیر کی رائے یہ ہے، اسی اعتبار سے عمل کریں. اچھا حضرت، اس بارے میں کچھ لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ اگر آپ اپنی رات کا بیشتر حصہ ان تمام ممالک کے ساتھ بسر کرتے ہیں تو وہاں پر ہونے والا چاند آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں. جیسے کیلیفورنیا میں یا رات تقریباً 8 سے 9 گھنٹے ہم رات کا بیشتر حصہ اس کو ساتھ شامل کرتے ہیں. ایسی کوئی قید ہے یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے؟ میری نگاہ سے ایسی کوئی قید نہیں گزری ہے. میرے خیال میں یہ عوامی گفتگو ہے. اچھا، جزاک اللہ. اور دوسری بات، ابھی جب بات چل رہی تھی کیلیفورنیا کی، اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اگر ماشاءاللہ سارے لوگ صبح جاب پہ جانا ہوتا ہے، اگر رمضان میں یہ سلسلہ ہو جائے کہ رات کے 12-1 بجے پتہ چلے کہ کیلیفورنیا میں چاند نظر آ گیا، تو اس سلسلے میں کوئی آسان صورتحال نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ اب تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، لوگ چاند پر پہنچ گئے ہیں، اور ابھی تک آپ لوگ یہی سوچ رہے ہو کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، اسی بحث میں پڑے ہو کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا. تو ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنے آپ کو تھوڑا سا وسیع کرنا چاہیے، فراغ دلی اختیار کرتے ہوئے. ماشاءاللہ یہ بات خیر بہت پرانی ہو چکی ہے، کوئی نئی نہیں ہے کہ سائنس کافی ترقی کر گئی ہے. میں اس پر بھی ذرا سا عرض کر دوں. اصل میں یہ ہماری تھوڑی سی
ذہنی مرعوبیت ہے مسلمانوں کی یہاں پہ، میں کہوں گا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اسلام بڑا بیکورڈ ہو گیا ہے، اولڈ ہو گیا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو سمجھ میں آ جائے گی، ہر دور اپنے پہلے کے اعتبار سے ترقی یافتہ ہوتا ہے، بے شک۔ کوئی بھی دور لے لیجیے، پریویس کا جو ٹائم گزرا ہے اس کے بہاف فیوچر کا جو ٹائم آ رہا ہے ترقی یافتہ ہے۔ آپ خود آپ دیکھ لیں کہ آج کے 10 سال پہلے یا 15 سال پہلے یہ موبائل فون نہیں تھے نا، جی لیکن وہ زمانہ بھی ترقی کا تھا۔ جی اس وقت انٹرنیٹ جاری ہو چکا تھا، اس سے 20 سال پہلے انٹرنیٹ نہیں تھا، وہ زمانہ بھی ترقی کا تھا۔ چنانچہ ہر زمانہ ترقی کا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ صاحب یہی خالہ زمانی ترقی کا ہے۔ آج کے 20 سال کے بعد یہ زمانہ اولڈ ہو جائے گا اور لوگ کہیں گے کہ وہ بچے جو اس ٹائم پڑھ کر کے نکلیں گے یا جو اس وقت ایجوکیشن حاصل کریں گے وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے ابو تو مطلب کہ بہت پرانے زمانے کے لوگ تھے، یہ کہیں گے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اسلام کے مسائل سے چاند پر پہنچنا، یہاں جانا وہاں آنا، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عبادات کے مسائل ہیں، وہ دنیا کے دوسرے اعتبار کے مسائل ہیں۔ لہذا اگر کسی شخص نے اپنے ماضی سے اپنا مستقبل الگ کر لیا تو مذہبی اعتبار سے یقیناً ہلاک ہو جائے گا۔ ہمارا سارا سب کچھ ہمارا ماضی ہے، ہم ماضی سے الگ نہیں ہو سکتے کبھی۔ چنانچہ آپ دیکھو، میں آپ کو بتلاؤں کہ پرانے زمانے میں جو مشاہیر سائنسداں مسلمانوں کے گزرے ہیں، مشاہیر مشہور سائنسداں، جیسے جابر بن حبان کوفی اور محمد ابن جابر بنانی، ابو بکر رازی، محمد بن موسیٰ خارزمی، ابو مروان ابن زہر، ابو ریحان البیرونی، حجت الاسلام احمد غزالی، اور ابو علی محمد ابن حسن ابن حیثم، امام فخر الدین رازی ابن رشد، اور ابو علی سینا طوسی وغیرہ، یہ سب اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے اسکالر تھے، بہت بڑے بڑے اسکالر تھے۔ لیکن ان کے زمانے میں نہ کبھی یہ بات اٹھی، نہ کبھی اس قسم کا مسئلہ پیدا ہوا، نہ ان لوگوں نے کبھی یہ کہا کہ بھائی اپنے زمانے کے علماء سے کہ آپ کس پیچیدگیوں میں پڑے ہوئے ہو، ہم تو یہاں بیٹھ کر کے بیج کے ذریعہ ایک ایک لمحے کی چاند کی رفتار دیکھ رہے ہیں، سورج کے مطلب ہے کہ کسوف و خسوف کی منزلیں گزار رہے ہیں، اور آپ بیٹھ کر کے ابھی وہ لگائے ہوئے کہ چاند نظر آیا کہ نظر نہیں آیا۔ تو میرے عزیز ناظرین، ہر زمانہ اپنے ماضی کے اعتبار سے ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ہمارا ماضی اگر ہم سے ٹوٹ گیا تو ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ اب رہے گی بات یہ کہ اس میں سہولت کیا پیدا کی جائے، تو تھوڑی مسائل مشکل ہے، اس میں مشکلات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، اور اس کے حل کا کوئی ذریعہ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ ہم نے بہت کافی حد تک اس میں ریماڈلنگ کی ہے، بہت حد تک۔ چنانچہ استفاضہ خبر ہم نے قبول کیا ہے، اور استفاضہ خبر کی بنیاد پر کافی آسانیاں پیدا ہوئی۔ تو اب ایسی کوئی صورت اگر پیدا ہو تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ تو یہاں تک یہ ہے میرے عزیز دوستو کہ اگر دوسرے دن زوال یعنی زہوہ کبریٰ سے پہلے تک چاند نظر آ جائے تو وہ کل گزشتہ کا چاند تسلیم کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ زہوہ کبریٰ کے بعد اگر نظر آ رہا ہے تو وہ اب اگلا چاند تسلیم کیا جائے گا، پیچھے کا چاند تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ بہت اچھی تو بات اس سلسلے میں کوئی بھی عالم دین اتنی بڑی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا کہ کسی ایک بندے کا روزہ اگر چھوٹ گیا یا اس نے غیر رمضان میں روزہ رکھ لیا تو اس کا گناہ اس کے ذمہ جائے۔ میرے خیال میں کوئی عالم اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں عوام کے درمیان تھوڑی سی بیداری لائی جائے، اس کو اویئرنیس پیدا کی جائے کہ تھوڑا وہ صبر کریں اور ضبط کے ساتھ رہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں امید رکھیں کہ اللہ جل شانہ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے گا اور ہم کو اس کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ ماشاء اللہ۔ یہ حضرت ضروری آپ یہ بات آپ نے بہت ہی اچھی بتائی، بڑی علمی بات بتائی کہ ظہر جو ہے جو کبریٰ سے پہلے نظر آ جائے۔ تو ان کیس جیسے آنے والا رمضان المبارک ہے، اس میں کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ رات 12-1 بجے تک نہیں چاند نظر آتا، اور صبح اگر 10-12 بجے اطلاع مل جاتی ہے تو کیا صبح وہ جس نے ناشتہ کر لیا کیا وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے؟
نہیں، روزے کی نیت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس نے چونکہ فجر طلوع ہونے کے بعد کھا لیا، اس لیے روزے کی نیت نہیں کر سکتا ہے. البتہ اس کو ایک روزے کی قضا کرنی پڑے گی بات، اچھا، یہ یعنی اس پر کفارہ نہیں ہے، صرف قضا ہوگی ایک روزے کی بات. ٹھیک ٹھیک. یعنی کہ اگر چاند نظر اگلے دن اطلاع آ جائے 10-12 بجے تک تو اس کو وہ رمضان ہی کاؤنٹ ہوگا یا عید ہی کاؤنٹ ہوگا کہنے کا مطلب. الحمدللہ. اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ مولویوں کے بارے میں بڑی بات لوگ کہتے ہیں کہ بڑے قدامت پسند ہوتے ہیں، بڑے بیکورڈ ہوتے ہیں، پیچھے کی طرف ہوتے ہیں. اب جیسے ایک زمانے میں وہ جو پرنٹنگ مشین کا سلسلہ چلا تھا تو اس میں انہوں نے حرام کر لگا، پھر وہ نوٹیں چلی تھی، اس میں تصویریں تھی، اس میں حرام کا تھا، پھر الکوہل کا تھا، پرفیوم کا تھا. تو یہ اتنے بیکورڈ ہو کے کیوں فیصلہ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آج سے 5 سال بعد وہ اس بات پہ ایگری ہو جائیں کہ جہاں پر بھی چاند وغیرہ مغرب کے بعد فوراً اعلان کر دے، سائنسی طریقے سے نظر آ گیا، یا کوئی ادارہ جو ایسا کیلنڈر بنا کے چلتا ہے اس پر وہ اتفاق کر جائیں. ایسی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی؟ میں نے عرض کیا نا کہ اصل میں کیلنڈر ہوا یا سائنسی طریقے سے ہورائزن پر چاند کا موجود ہونا، یہ شرعی اعتبار سے کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہوگا. اور نہیں، ابھی نہیں رہ ہے گئی نا. بات، جی وہی عرض کرنے جا رہا ہوں، رہ گئی بات یہ ہے کہ جو آپ نے مثالیں دی ہیں، اصل میں الحمدللہ رب العالمین نے ہمارے علماء کی انتہائی زیادہ دیانتداری ہے اور احتیاط ہے. یہ دیانتداری ہے اور احتیاط ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے میں فوراً ہی کوئی ججمنٹ کرنے کو راضی نہیں ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے مسائل میں جب تک جمہور امت کے جمہور علماء، عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، جمہور علماء جن کی بصیرت ہے، جن کی گہری نظریں ہیں قرآن و حدیث کے اوپر، اور وہ اگر اجتماعی طور پر کوئی فیصلہ کر لیں جو منسوس نہ ہو، غیر منسوس ہو، تو پھر امت کو اختیار ہے کہ اس کو فالو کریں، اس لیے کہ اجماع بھی یہ کسی مسئلے کے ثبوت کا ایک ذریعہ ہے. تو بہت سارے مسائل میں ہمارے علماء نے اجماع کیا ماشاءاللہ، اور اسی طرح سے اگر فیوچر میں یہ بات ہوئی، اس وقت کے جو علماء رہیں گے اگر ان کی دیانتداریاں ہیں، انہوں نے اس پر فیصلہ کیا تو اس وقت قابل قبول ہوگا. لیکن وقت سے پہلے ہم آج کہہ دیں کہ ہم آج ہی قابل قبول کر لیں اس کو اور آج ہی فیصلہ کر دیں، تو ابھی اس پر کوئی جو امت کا جو مطلب کوئی اجماع نہیں ہوا ہے، لہذا اس کا کوئی فیصلہ کرنا یہ کسی بھی فرد عالم کا، ایک عالم کا یہ فیصلہ غلط ہوگا، صحیح نہیں ہو سکتا. ہاں، لیکن حضرت آپ دیکھیں نا، مشکلات کتنی ہیں لوگوں کو. یہاں پر لوگ جاب پہ جاتے ہیں، اسکول میں جانا ہوتا ہے، بچوں کے بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ان تکلیفات کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی حل نہیں ہو سکتا اس کا؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ مشکلات نہیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاؤں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. آپ ایک دن روزہ رکھیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، آپ ایک دن نماز پڑھیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، لیکن آپ جب کنٹینیو نماز رکھنا پڑھنا شروع کر دیں، کنٹینیو روزہ رکھنا کر دیں، تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے نا، تو مشکل نہیں رہ جاتی پھر. بے شک. تو ہمیں جو ہے شریعت کی ہیبٹ بنانی چاہیے. جب شریعت کی ہیبٹ بن جائے گی تو یہ مشکل نہیں رہ جائے گی. ماشاء ہم اللہ، اس کو کیا بات احساس ہے. کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم محسوس کرتے ہیں کہ خاص طور سے اسکول میں بچوں کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ، اس میں کوئی شبہ نہیں. جاب کے بارے میں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کہہ دیں بھائی کہ میں آج نہیں آ سکتا ہوں، لیکن اسکول کا مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہوتا ہے بچوں کا. اس تعلق سے ابھی ہمارے علماء کے درمیان کوئی ہم آہنگی پیدا نہیں ہوئی ہے. ہو سکتا ہے آگے چل کر کے اللہ تعالیٰ کوئی راستہ کھول دے، انشاءاللہ ہو جائے گی. انشاءاللہ. بہت شکریہ حضرت آپ کے وقت کا. اگر آپ کوئی اور میسج دینا چاہیں میم ٹی وی کے ناظرین کو تو انشاءاللہ عز و جل امید ہے کہ آپ کے اس پروگرام سے آپ کی جو آپ نے معلومات ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس میں بہت سارے بھائیوں کے جو سوال تھے ذہن میں وہ بھی حل ہو چکے ہوں گے، اور انشاءاللہ آئندہ آنے والا جو رمضان المبارک ہے وہ شریعت کے مطابق انشاءاللہ چاند دیکھ کر چاند پر اس کے فیصلے پر عمل کر کے کریں گے انشاءاللہ. میں اپنے ناظرین سے اور تمام بھائیوں بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ میرے عزیزوں، دیکھیں موت برحق ہے، قبر میں ہم ہوں گے، آخرت میں ہم کو اپنا حساب دینا ہوگا. ایسی صورت میں آپ کا وہاں کوئی بھی سپورٹر ہے نہیں،
آپ کے اپنے اعمال ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. کیا بات. لہذا اس منزل کو طے کرنے کے لیے آپ خود اپنا ڈیسیزن لیں کہ میں جو کر رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ غلط ہے. حدیث پاک کے مشکات میں ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ سے پوچھا گیا رسول اللہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض چیزیں اتنی ناگوار گزرتی ہیں کہ وہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اپنے دل سے فیصلہ کر لے, اگر تیرا دل اس بات کے کرنے کا فیصلہ کرے راغب ہو جائے تو اس کو کر, اور اگر راغب نہیں ہو رہا ہے تو اس کو نہ کر. تو میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے دل سے فیصلہ کریں کہ قیامت کے دن آپ اللہ کی بارگاہ میں کس منہ سے اٹھیں گے اور کس منہ سے جواب دیں گے. باپ بیٹا بھائی پیر مرشد استاذ کوئی کام آنے والا نہیں ہے. لہذا اپنے عمل کی جزا و سزا اللہ کی بارگاہ میں بندہ خود حاصل کرے گا, خود اس کا جواب دے ہے. بے شک. لہذا اگر بائی دبے آپ کو ایک دن تکلیف ہو جا رہی ہے, آپ جاب پہ گئے پریشانی بڑھ گئی, یا آپ کا بچہ جو ہے اسکول جانے سے نہیں جا سکا ہے اس کو پریشانی ہو گئی, یقیناً پریشانی ہے اس میں کوئی شبہ نہیں, مگر میرے عزیز دنیا کی پریشانیاں لمحوں کی ہیں اور آخرت کی پریشانیاں لامتناہی منزلوں کی ہیں. بے شک. لہذا ان لامتناہی منزلوں کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنا فیصلہ خود کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ناظرین کو صحیح اصولوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, مسائل حقہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالی نے چاہت تو آپ سے دوبارہ کسی اور مسئلے پر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. میم ٹی وی اور تمام ٹیم آپ کے اس جذبے کو, آپ کے کام کو, دینی کام کو جو آپ نے ہیوسٹن میں پچھلے 25-30 سال سے کر رہے الحمدللہ اسے قبول فرمائے, اور یہاں آخرت میں بھی اس کا حصہ عطا فرمائے اور یہاں پر بھی. مع السلامہ والخیر. آمین. مولاي صل وسلم دائما